قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه أما بعد. فعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم العيد ثم رخص في الجمعة فقال: من شاء أن يصلي فليصلي. رواه الخمسة إلا الترمذي وصححه ابن خزیمہ۔ زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی نماز پڑھی اور پھر آپ نے جمعہ کی نماز کے لیے رخصت دے دی۔ چنانچہ فرمایا جو چاہے جمعہ پڑھنا وہ پڑھے اور جو چاہے جمعہ ترک کرنا وہ ترک کر دے۔ اس حدیث کو خمسہ نے روایت کیا سوائے ترمذی کے، گویا احمد، ابو داؤد، نسائی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے، اور ابن خزیمہ نے صحیح کہا ہے، صححہ ابن خزیمہ، ایسا ریمارک کیا ہے حافظ ابن حجر نے۔ حدیث کی سند میں رجال تو ثقات ہیں، لیکن ایاس حمزہ الف سے ایاس بن ابی رملہ یہ مجہول راوی ہے، اہل علم نے اس کو مجہول کہا ہے، اور ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف جو امام حافظ ابن حجر نے تصحیح کی نسبت کی ہے، ابن خزیمہ نے یہ کہا ہے کہ اگر ایاس بن رملہ ثقہ اور عادل ہو تو اس کی روایت صحیح ہوگی، کیونکہ بقیہ تمام روات ثقات ہیں۔ کنڈیشنلی انہوں نے اس کی تصحیح کی ہے کہ اگر ایاس بن ابی رملہ صفت عدالت سے متصف ہو تو حدیث صحیح ہوگی، کیونکہ مجھے اس کی عدالت یا اس کی جرح کے سلسلے میں کچھ معلوم نہیں ہے، گویا راوی مجہول ہے۔ اگرچہ علامہ علی بن مدینی رحمۃ اللہ علیہ امام بخاری کے استاد نے حدیث کا سند صحیح کہا ہے، اور امام نووی وغیرہ نے بھی حسن کہا ہے، شاید شواہد کی وجہ سے اس مضمون کی کئی روایتیں آئی ہیں، اگرچہ تمام روایتوں میں کلام ہے، جیسے وہ حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی کہ رسول نے فرمایا، ابو داؤد کی روایت ہے کہ آج تمہاری دو عیدیں اکٹھا ہو گئی ہیں، جو چاہے عید کو جمعہ سے کافی بنا لے، لیکن ہم جمعہ قائم کرنے والے ہیں، اِنَّا مُجَمِّعُونَ، ہم جمعہ قائم کرنے والے ہیں۔ حدیث مرسل ہے۔ اسی طریقے سے امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے عطا بن ابی رباح سے، جو تابعی ہیں، کہ جمعہ اور عید الفطر عبداللہ بن زبیر کے عہد میں اکٹھے ہوا ایک دن میں، جمعہ اور عید الفطر بھی عبداللہ بن زبیر کا زمانہ تھا، تو انہوں نے کہا کہ دو عید ایک دن میں اکٹھا ہو گئی ہے، لہذا ان دونوں کی نیت سے پڑھ لو، اور دو ہی رکعت صبح میں انہوں نے پڑھی، اور پھر اس پر کسی نماز کا اضافہ نہیں کیا یہاں تک کہ عصر کی نماز پڑھی۔ سند صحیح ہے، لیکن متن میں الٹ پھیر ہے، اضطراب ہے۔ بہرحال حدیث باب کے اندر جتنی ہیں وہ سب معلول ہیں، کمزور ہیں، لیکن مجموعی روایات سے بعض کو بعض تقویت پہنچاتی ہیں، شاید اسی لیے امام ابن المدینی نے، جیسا کہ حافظ ابن حجر نے نقل کیا ہے کہ حدیث کو انہوں نے صحیح کہا ہے۔ علی کل حال اس حدیث سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ عید کے دن اگر جمعہ کے دن اگر عید پڑے تو جمعہ کی ادائیگی میں رخصت ہے۔ اگر کوئی چاہے جمعہ پڑھنا تو اچھی بات ہے، خیر اللہ خیر ہے، لیکن اگر کوئی جمعہ نہ پڑھے، جمعہ چھوڑ دے تو کوئی حرج نہیں۔ من شاء ان یصلی فلیصلی، جو چاہے نماز پڑھنا وہ نماز پڑھے۔ یہ اس شخص کے حق میں جس نے عید کی نماز پڑھی ہو۔ تو دو عیدیں جمع ہیں، جمعہ کی عید بھی ہفتے کی عید ہے اور یہ سالانہ عید ہے، اس لیے ایک دوسرے میں داخل ہے، لیکن جس نے امام کے ساتھ عید کی نماز نہ پڑھی ہو اس کے لیے جمعہ کی حاضری ضروری ہے۔ اب اگر جمعہ جس نے عید پڑھی ہے اس کے لیے جمعہ سے رخصت ہے تو کیا وہ ظہر پڑھے گا یا نہیں پڑھے گا؟ جمہور امت نے، جمہور اہل علم نے کہا کہ جو ظہر واجب ہے، کیونکہ جمعہ کی فرضیت کی دلیلیں کافی اور وافی ہیں، مستفیض ہیں، بہت بکثرت ہیں۔ دوسری ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ جب عام دنوں میں بھی جب عید کا دن نہ بھی ہو
اور جمعہ کا دن ہو، اگر کسی کی جمعہ کی نماز فوت ہوتی ہے تو یا تو وہ کسی مسجد میں جا کے جمعہ کی نماز میں شامل ہو، اور نہیں تو پھر اس کی جگہ پر ظہر پڑھے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر آج جمعہ ساقط ہے عید کی وجہ سے اور اس کی حاضری، جمعہ کی حاضری ضروری نہیں ہے، تو پھر ظہر ساقط نہیں ہوگی۔ لیکن عطا تابعی عبداللہ بن زبیر کے اس فعل سے کہ انہوں نے لم یزد علیہما، دو رکعت جو عید کی نماز پڑھی تھی، ان پر کسی اور نماز کا اضافہ نہیں کیا، یہاں تک کہ عصر کے لیے عصر کی نماز پڑھی، اس سے وہ کہتے ہیں کہ ظہر کی نماز بھی ساقط ہو جائے گی۔ اور علامہ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی قول کو راجح قرار دیا۔ لیکن جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ عصر کے لیے نکلے مسجد میں جماعت کرانے کے لیے، عید کی نماز کے بعد جب گئے تو عصر ہی کے لیے نکلے، اس کا مطلب یہ نہیں سمجھ میں آتا ہے کہ ظہر کی نماز انہوں نے نہیں پڑھی ہوگی، شاید ابن زبیر نے اپنے گھر میں نماز پڑھی ہوگی۔ لہذا یہ کہنا کہ ابن زبیر کا مذہب یہ تھا کہ ظہر کی نماز بھی ساقط ہے، یہ بہرحال محل نظر ہے یا صحیح نہیں۔ دوسرا قول یہ ہے کہ وہ لوگ جو شہر کے باہر رہتے ہیں، بادیہ میں رہتے ہیں، جن پر جمعہ نہیں ہے، اور وہ آ جاتے ہیں شہر میں، عید کے لیے آئے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے رخصت ہے کہ اگر وہ عید پڑھ کے چلے جاتے ہیں، 3-4 میل کے فاصلے پر رہتے ہیں، جیسے کہ عوالی سے لوگ آیا کرتے تھے، مدینہ میں ایک جگہ ہے نا عوالی، قبا کے علاقے میں 3 میل سے عوالی شروع ہوتا ہے اور 8 میل تک جاتا ہے، اس درمیان کے لوگ آیا کرتے تھے جمعہ میں باری باری سے۔ تو اگر عید پڑھ کے یہ لوگ جاتے ہیں 3 میل 4 میل 5 میل، اور پھر اس کے بعد کھاتے پیتے ہیں بچوں کے ساتھ، اور پھر وہ آویں اور پھر جائیں، تو سارا وقت ان کا آنے جانے میں ہی لگے۔ تو جو لوگ شہر کے باہر رہتے ہیں اور ان کے اوپر جمعہ کی نماز کے لیے پھر مسجد جمعہ میں پلٹنا بود منزل کی وجہ سے، گھر دور ہونے کی وجہ سے مشقت ہے یا پر مشقت ہے، تو ان سے جمعہ ساقط ہے، اور یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا مذہب ہے، اور اسی کی نمائندگی امام شافعی نے کی۔ چنانچہ مسلم میں روایت ہے کہ ابو عبید مولا ابن اظہر کہتے ہیں کہ میں حضرت عثمان بن عفان کے ساتھ جمعہ کی نماز میں، عید کی نماز میں حاضر ہوا، بخاری کی روایت ہے، اور وہ عید کا جو دن تھا وہ جمعہ کا دن تھا۔ تو حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ خلیفہ راشد ثالث نے عید کی نماز پڑھائی، پھر خطبہ دیا، خطبے میں کہا کہ لوگوں، آج کا دن 2 عیدوں کے اکٹھا ہونے کا دن ہے، تو جو چاہے جمعہ کا انتظار کرے، جو لوگ عوالی سے آئے ہیں جمعہ کا انتظار کرنا چاہیں تو انتظار کریں، جمعہ پڑھ ہی کے جائیں، اور جو چاہتے ہیں کہ پلٹ جائیں اپنے گھر تو پلٹ سکتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو دیہاتوں سے، بادیہ سے جمعہ کے لیے شہر میں آتے ہیں، اور وہ شہر میں آ کے عید پڑھ چکے ہیں، تو ان کے لیے رخصت ہے۔ تو یہ دوسرا قول ہوا۔ تیسرا قول حنفیہ اور مالکیہ کا ہے کہ نہیں بھائی، جمعہ سب کے لیے فرض ہے، جسے عید پڑھی ہو یا جس نے عید نہ پڑھی ہو، وہی جو عمومی دلیل ہے جمعہ کے وجوب کی، ان دلیلوں پر عمل کرتے ہوئے۔ اور یہ 2 دلیلیں ہمارے باب میں چل رہی ہیں رخصت کی، کہ جس نے عید پڑھ لیا جمعہ کے دن، اس کے لیے جمعہ کی نماز سے رخصت ہے۔ کہتے تھے تو حدیث کے اندر یا اس باب کی تمام حدیثوں کے اندر کلام ہے، اور اگر بفرض صحت ہم ان کو محمول کریں گے انہی بادیہ نشینوں پر یا انہی دور دراز کے لوگوں پر جو اپنے محلے میں جمعہ تو نہیں قائم کرتے، جامع مسجد میں آتے ہیں، اور ان کے آنے میں تکلیف ہوتی ہے، جیسا کہ امام شافعی نے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا قول ہے، اس پر انہوں نے اس رخصت والی حدیث کو محمول کیا۔ بہرحال اگر جمعہ میں کوئی حاضر ہوتا ہے تو بہت اچھا، خیر پر خیر کا اضافہ ہے، اور اگر ظہر پڑھ لیتا ہے تو بھی انشاءاللہ تعالی بہتر ہے، اس کے لیے جائز ہے۔ لیکن امام کو یہ چاہیے کہ وہ مسجد میں حاضر ہو۔ تمام ائمہ مساجد، ائمۃ الجوامع، جامع کی جمع ہے جوامع، تمام جامع مسجد کے اماموں کو چاہیے کہ وہ مسجد میں حاضر ہو۔ اگر کوئی شخص آتا ہے 2 4 5 10 بھی آ جائے تو ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ جمعہ کے لیے جماعت شرط ہے، 3 آدمی ہو جائے، 4 آدمی ہو جائے، اور الحمدللہ زیادہ ہی ہوتے ہیں، بلکہ کچھ ہی لوگ نہیں جاتے ہیں، اکثر تو چلے ہی جاتے ہیں۔ تو امام موجود ہوگا تو وہ جمعہ کی نماز پڑھائے گا۔ اب جمعہ کے بعد سنت کا مسئلہ ہے، کتنی رکعت جمعہ کے بعد سنت مؤکدہ ہے؟ سلسلے میں مسلم کے حوالے سے حدیث لائے ہیں، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلی احدکم الجمعۃ فلیصلی بعدها 4، رواہ مسلم۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی تم میں کا جمعہ کی نماز پڑھ لے، فلیصلی، تو وہ نماز پڑھے اس کے بعد 4 رکعت۔ فلیصلی امر کا صیغہ ہے، اور جیسا کہ ہم لوگ جانتے ہیں کہ امر وجوب کے لیے آتا ہے، یعنی جمعہ کی فرض نماز کے بعد 4 رکعت سنت ہے، لیکن یہ وجوب کے لیے نہیں، کیونکہ مسلم ہی میں
دوسری سند سے جو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان منکم مصلیا بعد الجمعہ فلیصلی اربع، تم میں کا جو کوئی جمعہ کے بعد نماز پڑھنا چاہے، یا جو بھی تم میں کا کوئی نماز پڑھنے والا ہو جمعہ کے بعد، اختیاری حالت ہے، من کان منکم مصلیا، جو تم میں کا کوئی نفل نماز پڑھنا چاہے جمعہ کے بعد فلیصلی اربع، تو اختیار پر معاملہ، یہ حدیث استحباب کی دلیل، لہذا واجب نہیں ہے۔ اب یہ 4 رکعت جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ جمعہ کے بعد 4 رکعت ہے، یہ 4 رکعت مسجد میں پڑھے یا گھر میں پڑھے بات برابر ہے۔ ہم تطوع کے باب میں حضرت عبداللہ بن عمر کی حدیث پڑھ چکے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے بعد بھی 2 رکعت نماز پڑھتے تھے اپنے گھر میں۔ اب اس کی وجہ سے اہل علم میں اختلاف ہو گیا، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جمعہ سے قبل تو کوئی سنت نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیے، جمعہ سے قبل کوئی سنت نہیں ہے۔ آدمی مسجد میں آئے اور امام کے ممبر پر بیٹھنے سے پہلے، چڑھنے سے پہلے، امام کے اپنے حجرے سے مسجد میں نکلنے سے پہلے جتنی نمازیں چاہے 2 رکعت کر کے سنن مطلقہ، نوافل مطلقہ کی حیثیت سے پڑھے بلا تحدید رکعت۔ بالکل ایک ہی قول ہے صحیح قول، اس کے علاوہ اور کوئی قول نہیں ہے۔ جن لوگوں نے ظہر پر قیاس کیا ہے اور 4 رکعت اور 2 رکعت کے قائل ہے، یہ بالکل غلط ہے، کیونکہ اگر سنت قبلیہ ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیتے، اور ہم اپنی طرف سے ثابت نہیں کر سکتے۔ ظہر میں ثابت ہے 4 اور 2، لیکن جمعہ میں ثابت نہیں ہے، لہذا عبادت کے باب میں قیاس نہیں چلتا۔ لہذا جن لوگوں نے قیاس کر کے کہ یہ 4 رکعت کا قول کہا ہے، جیسے احناف ہیں، ان کے یہاں اگر خطبے کی اذان ہو گئی اہل حدیثوں کے یہاں، اور وہ اگر کوئی حنفی آ گیا خوش قسمتی سے اہل حدیث کی مسجد میں، تو دیکھیے گا کہ وہ آ کر کے تحیۃ المسجد ہی پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا ہے اللہ جانے، اس کے بعد وہ بیٹھا رہے گا، بیٹھ جائے گا، اور جب اذان ہو جائے گی اور خطیب خطبے میں جائے گا تو 4 رکعت باقاعدہ وہ نماز پڑھے گا۔ سنت پڑھ رہا ہے، کیا کر رہا ہے بھائی؟ سنت جمعہ پڑھ رہا ہے، سنت جمعہ نہیں ہے، قبلی کوئی سنت نہیں ہے، نفل ہے وقت کے حساب سے۔ اور اگر امام خطیب خطبے پر چڑھ گیا ہے تو صرف آپ کو 2 رکعت تحیۃ المسجد ہلکی پڑھ کے بیٹھنا ہے۔ تو سنت جمعہ مسجد میں، بعض لوگوں نے یہ کہا ابو ہریرہ کی اس حدیث سے کہ اس میں مطلق ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو کوئی نماز پڑھنا چاہے جمعہ کے بعد وہ 4 رکعت پڑھے۔ تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ، ان کے شاگرد رشید علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، یا رحمہ اللہ، کہتے ہیں کہ جو مسجد میں پڑھے گا وہ 4 پڑھے گا، اور گھر میں پڑھے گا تو 2 پڑھے گا۔ حالانکہ اربعن میں فی المسجد کی قید نہیں ہے، تو اگر آپ اس کو مسجد میں معمول کرتے ہیں تو پھر آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ 6 رکعت ہے نماز، 4 رکعت مسجد میں پڑھے، 2 رکعت گھر میں پڑھے۔ لیکن یہ کہنا کہ گھر میں پڑھے تو 2 اور 4 پڑھے مسجد میں پڑھے 4، یہ جمع بہتر نہیں ہے۔ اسی لیے بہتر قول یہ ہے کہ یہ کہا جائے کہ کم سے کم 2 رکعت ہے، زیادہ سے زیادہ 4 رکعت ہے، چاہے مسجد میں پڑھیے یا گھر میں پڑھیے، لا الہ الا اللہ۔ کیونکہ بہرحال یہ قولی روایت ہے، 4 رکعت والی روایت قولی ہے، اور ابن عمر نے جو کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی بعد الجمعہ فی بیتہ رکعتین، وہ فعلی روایت ہے، قول فعل پر مقدم ہے۔ تو دونوں روایت میں جمع تطبیق کی یہ صورت ہے کہ کم سے کم جمعہ کے بعد 2 رکعت ہے، اور زیادہ سے زیادہ 4 رکعت ہے۔ اب وہ آپ گھر میں پڑھیے یا مسجد میں پڑھیے، ویسے تو بہتر ہے کہ تمام سنتوں کو، قبلی سنت ہو یا بعدی سنت ہو، گھر میں لے جانا چاہیے، کیونکہ افضل الصلاۃ المرء فی بیتہ الا المکتوبہ، مرد کی فرض نماز مسجد میں ہے اور بقیہ نمازیں گھر میں افضل ہے۔ چلیے صاحب، تو یہ 4 رکعت نماز ہے۔ اب کوئی ایک سلام سے پڑھے، کوئی 2 سلام سے پڑھے، لیکن بہتر ہے، پہلے پڑھ چکے ہیں کہ رات کی نفل ہو کہ دن کی نفل ہو، بہتر یہ ہے کہ 2 رکعت پر نماز پڑھے، کیونکہ صلاۃ اللیل والنہار مسئلہ بھی آیا ہے، اور اہل علم نے اس کی سند کو حسن کر ڈالا۔ دوسرے کہ یحییٰ بن سعید انصاری تابعی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اہل مدینہ کو دیکھا کہ وہ دن کی بھی سنتیں پڑھتے تھے تو 2 رکعت پر سلام پھرا کرتے تھے۔ تو جمعہ کی نماز کے بعد سنت موقعہ ہے کم سے کم 2، زیادہ سے زیادہ 4۔ یہ کہنا گھر میں 2 اور مسجد میں 4، یہ تفریق صحیح نہیں، لا الہ الا اللہ۔ اب کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ جمعہ کی نماز کے بعد سلام پھیرا اور فوراً ان کو نکلنا ہوتا ہے اور سنت بھی پڑھنی ہوتی ہے، تو سلام کے بعد دیکھیے گا کہ فوراً اٹھے اور فرض کے ساتھ متصل کر کے 2 رکعت نماز سنت پڑھ لیا، فاصلہ نہیں کیا، یا فصل زمانی یا مکانی نہیں کیا، نہ دائیں بائیں ہوئے اور نہ ہی کوئی ذکر و اذکار کیا، فرض کے ساتھ نفل کو ملا دیا۔ حدیث دیکھیے، مسلم کی روایت ہے، عن السائب بن یزید ان معاویہ قال له اذا صلیت الجمعہ فلا تصلها بصلاة حتى تكلم او تخرج فإن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم امرنا بذلك الا نوصل صلاة بصلاة حتى نتكلم او نخرج، رواہ مسلم۔
صائب بن یزید، ان کی کنیت بھی ابو یزید ہے، ابو یزید صائب بن یزید، سن 2 ہجری میں پیدا ہوئے تھے۔ کہتے ہیں کہ میرے والد مجھ کو حج میں لے گئے، حجۃ الوداع میں، جبکہ میں 7 سال کا تھا، اور وہ حدیث بھی آپ نے سنی ہوگی، مشہور روایت ہے، ہر عام طریقے سے تمام کتابوں میں، کتب حدیث میں ہے۔ صائب بن یزید کہتے ہیں کہ میری خالہ جان مجھ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئی اور کہا یا رسول اللہ یہ میری بہن کا بیٹا صائب بن یزید کی طرف اشارہ تھا، یہ ہمیشہ بیمار رہتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک میرے سر پر پھیرا اور میرے لیے دعائیں برکت کی، پھر آپ نے وضو کیا، میں نے آپ کے وضو کا بچا ہوا پانی پیا، پھر میں آپ کے پیٹھ پیچھے چلا گیا اور دونوں کندھے کے بیچ میں جو مہر نبوت تھا میں اس کی طرف دیکھنے لگا۔ تو بہرحال صحابی ہے اور حدیث کی روایت بھی انہوں نے کی ہے، لیکن ان سے روایت کم ہے، صائب بن یزید سے ڈائریکٹ روایت کم ہے۔ بہرحال کہتے ہیں کہ وفات ان کی 82 میں ہوئی ہے، سن 82 میں، سن 2 ہجری میں پیدا ہوئے، سن 82 میں وفات پائی، 80 سال کی ماشاءاللہ عمر ہوئی، یا کسی نے کہا کہ 91 میں وفات ہوئی۔ فرما رہے ہیں کہ صائب بن یزید روایت کرتے ہیں کہ معاویہ نے ان سے کہا، معاویہ رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا۔ اس کا مطلب یہ کہ صائب بن یزید نے جمعہ کی نماز پڑھی اور جمعہ کی نماز پڑھنے کے فوراً بعد بغیر ذکر اذکار کیے ہوئے یا بغیر جگہ بدلے ہوئے انہوں نے نفل شروع کر دی تھی، سنت پڑھنا شروع کیا تھا۔ تو انہوں نے حدیث سنائی اور صاحب کو روکا۔ حدیث تفسیر سے مسلم میں آئی ہے کہ لا تعود لما فعلت، جو تم نے کیا ہے اب دوبارہ ایسا مت کرنا، جب جمعہ پڑھ لو تو نفل نماز اس سے ملا کر مت پڑھو، یہاں تک کہ تتکلم، گفتگو کر لو، مراد ذکر و اذکار کر لو، اور تخرج یا پھر یہاں سے نکلو، کوئی جگہ بدلو، اور سب سے بہتر یہ ہے فصل کہ آپ وہاں سے نکلیں اور چلے جائیں گھر جا کر سنت پڑھیں، یہ سب سے اچھا فصل ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کا ہم لوگوں کو حکم دیا ہے۔ حکم کیا دیا؟ اللہ نوصل صلاۃ بصلاۃ، عموم سے دلیل پکڑا کہ ہم کسی بھی نماز کو کسی نماز سے، مراد ہے فرض نماز کو نفل نماز سے نہ جوڑیں، یہاں تک کہ کلام کر لیں، یعنی ذکر و اذکار کر لیں، یا کوئی دوسرا خیر کا کلام ہو، یا پھر ہم نکلیں اس جگہ سے نکلیں یا مسجد سے نکل کے جائیں۔ تو صلاۃ بصلاۃ، فرض نماز کو نفل نماز سے، یہ عموم ہے، اس کے اندر جمعہ بھی داخل ہے، اس لیے جو عموم سے استدلال کیا ہے۔ معاویہ نے مقصورہ میں نماز پڑھی، حضرت معاویہ کے اوپر جان لیوا حملہ ہوا تھا خارجی کی طرف سے، حضرت علی کے اوپر بھی ہوا تھا، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ عبد الرحمن بن ملجم کے ہاتھوں شہید ہوئے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ شہادت کا مقام عطا فرمائے۔ باقی عمرو بن عاص اور یہ معاویہ بچ گئے۔ تو اب حفاظت کے لیے انہوں نے مسجد کے اگلے حصے میں ایک حجرہ نما بنا لیا تھا، جس کے اندر وہ امامت کرتے تھے اور پیچھے قوم اقتدا کرتی تھی، تحفظ کے لیے، اور اسی کے اوپر عمرہ کے تحفظ کے لیے ایسا ہی رہا ایک مدت مدید تک۔ تو کہتے ہیں صاحب کہ میں جہاں میں نے نماز پڑھی تھی جمعہ کی نماز ان کے پیچھے، اسی جگہ پر بغیر کسی فاصلے کے، کسی فاصلے زمانی اور مکانی کے، فرض کے بعد ہی ہم نے سنت شروع کر دیا۔ تو انہوں نے منع کیا اور کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو حکم دیا ہے کہ ہم کسی نماز کو کسی نماز کے ساتھ، یعنی فرض نماز کے ساتھ نفل نماز کو نہ ملائیں جب تک کہ بات نہ کر لیں، یعنی ذکر و اذکار نہ کر لیں، کلام اذکار کا ہو، مشروع اذکار مشروع، یا پھر مسجد سے نکل جائے۔ گویا کہ فرض اور نفل کے درمیان کلام کے ذریعے، یعنی اذکار مشروع کے ذریعے، یا کوئی بھی کلام جس میں فضیلت ہو یا جس سے فصل حاصل ہو، فرض اور نفل کے درمیان گیپ ہو جائے، تھوڑا وقفہ ہو، ایسا کوئی کلام، یا پھر اس جگہ سے تحول کریں، تحول مکانی، جگہ تبدیل کریں، تاکہ فرض اور نفل کے درمیان تمیز حاصل ہو۔ اور دوسری علت اہل علم نے یہ بتائی ہے تاکہ مواضع السجود کی یا مواضع العبادت کی کثرت، مختلف جگہ پر نماز پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی یہ زمین قیامت کے دن ہمارے حق میں گواہی دے گی، جیسا کہ اس سے میرا روایت آئی ہے اگرچہ سند میں کلام۔ اور جیسا کہ میں نے کہا کہ بہتر فصل کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی مسجد سے اٹھے اور سیدھے گھر کو جائے اور وہاں نماز پڑھے، کیونکہ گھر میں نماز پڑھنا آپ نے فرمایا ایھا الناس صلوا فی بیوتکم، گھروں میں نماز پڑھا کرو، فإن افضل الصلاۃ صلاۃ المرء فی بیتہ الا المکتوبہ، بہترین نماز، افضل نماز آدمی کی گھر میں ہے سوائے فرض کے۔ اور پھر گھر میں پڑھنے سے بہت سارے فوائد بھی ہیں، بیوی بچی اقتدا بھی کرتے ہیں، گھر میں خیر و برکت بھی ہوتی ہے، اللہ یہ کہ وہ سنت ہو جس کے لیے جماعت مشروع ہے، جیسے تراویح کی نماز ہے، کسوف کی نماز ہے، سورج چاند گڑھن کی نماز، کسوف خسوف کی، استسقاء ہے، وغیرہ ذالک۔ باقی جو نوافل ہے
ظہر کی سنت، مغرب کی سنت، عشاء کی سنت، جمعہ کی سنت، ان تمام سنتوں کو گھر میں پڑھنا افضل ہے۔ اور اگر کبھی کبھار آدمی مسجد میں بھی پڑھتا ہے تو کوئی حرج نہیں، خاص کر کے جب لوگوں کو بتانا ہو کہ بھائی سنت ہے۔ عام طریقے سے دیکھ رہے کہ سب لوگ بھاگ جاتے ہیں، تو کبھی کبھی نماز پڑھ کے سنت مسجد میں بھی نماز پڑھنے کا اہتمام کیا، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ بھائی مغرب کے بعد سنت بھی ہے۔ اور کبھی پوچھ بھی لینا چاہیے کہ آپ حضرات جو جا رہے ہیں تو گھر جا کر کے سنت پڑھتے ہیں نا، 2 رکعت سنت مؤکدہ ہے بھائی۔ تو اگر گھر نہیں جاتے ہیں، کاروبار میں پھیل جاتے ہیں، تو پھر مسجد ہی میں پڑھ لیا کیجیے، لیکن چھوڑیے مت، اس کو عادت مت بنائیے۔ بہرحال یہ فصل کی جو بات کہی کہ فرض اور سنت کے درمیان تھوڑا سا فصل ہونا چاہیے، بالکل نماز فوراً ہی سنت نہ پڑھنا شروع کری نمازی، یہ صرف جمعہ کے ساتھ خاص نہیں ہے جیسا کہ میں نے کہا، بلکہ تمام نمازوں کے ساتھ ہے۔ بلکہ حدیث لا تصلوا صلاۃ بصلاۃ، کوئی نماز کسی نماز سے، فرض نماز نفل نماز سے، عموم ہے جس کے اندر جمعہ بھی داخل ہے۔ صحابی نے عموم سے دلیل پکڑا ہے، عام حدیث سے خاص پر دلیل پکڑا ہے، لیکن فرض نماز اور نفل نماز میں نہ ملایا جائے، جب دونوں کے درمیان گیپ نہ رکھا جائے۔ اس کے سے تو منع فرمایا کیا نفل کے درمیان گیپ ہو سکتا ہے؟ تو ان شاء اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ لا الہ الا اللہ۔ جمعہ کے دن غسل وغیرہ کر کے آنے، اور سنت وغیرہ جو بھی اللہ نے مقدر کیا ہو، نفل مطلق، فرض سے پہلے تو، جمعہ سے پہلے تو کوئی نماز ہے نہیں سنت موقدہ، تو اس لیے نفل مطلق آدمی پڑھے تو اس کو کیا فضیلت ہے، کیا اس کے لیے کیا فضیلت ہے، کیا ثواب ہے۔ مسلم کے حوالے سے حدیث ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اغتسل ثم اتى الجمعة فصلى ما قدر له ثم انصت حتى يفرغ الامام من خطبته ثم يصلي معه غفر له ما بينه وبين الجمعة الاخرى وفضل 3 ایام، رواہ مسلم۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا جس نے غسل کیا، جمعہ کے دن غسل پڑھ چکے ہم غسل کے باب میں کہ صحیح قول کے مطابق غسل الجمعہ واجب علی کل محتلم علی کل بالغ، جو جمعہ کو آتا ہے، من حضر الجمعہ فلیغتسل، جو جمعہ کو آتا ہے اس کو غسل کر کے آئے۔ راجح قول یہی ہے کہ اگر عذر نہ ہو تو غسل ضروری ہے، غسل کرے، ثم اتى الجمعہ، پھر جمعہ کو آئے، فصلی ما قدر له، اور اتنی نماز پڑھیں جتنی کہ اللہ نے اس کے حق میں مقدر کیا، یعنی کوئی عدد معدود نہیں ہے، کوئی عدد کاؤنٹڈ نہیں ہے۔ امام کے ممبر پر نکلنے سے پہلے یا چڑھنے سے پہلے جتنی سنت چاہے 2 رکعت کے ساتھ، 2 رکعت کر کے بلا تحدید رکعت پڑھے۔ فصلی ما قدر له، اس کا مطلب یہ ہے کہ جمعہ کے دن زوال کا اعتبار نہیں ہے، قبل زوال بھی پڑھ سکتے ہیں، جب بیچ آسمان پہ سورج ٹھہرا ہوا ہو تو اس وقت بھی پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ نماز پڑھتا رہا کنٹینیوسلی پڑھتا رہا یہاں تک کہ امام ممبر پہ چڑھا۔ معلوم یہ ہوا کہ جس وقت سایہ ٹھہرا ہوا ہو، سورج ڈھلا نہ ہو، استواء الشمس، سورج رکا ہوا ہو بیچ آسمان میں، اس وقت بھی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ فصلی ما قدر له، جتنی نماز اللہ نے اس کے مقدر کی ہے اتنی نماز اس سے پڑھی۔ کبھی 4 رکعت پڑھتا ہے ایک بندہ، کبھی 6 پڑھتا ہے، کبھی 8 پڑھتا ہے، کبھی اور بہت جلدی آ جاتا ہے تو کچھ نمازیں پڑھتا ہے، پھر وہ سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے، پھر کچھ ذکر و اذکار درود وغیرہ پڑھتا ہے، صلاۃ علی النبی کرتا ہے، پھر اس کے بعد 2-4 رکعت اور پڑھتا ہے، یہاں تک کہ پھر امام ممبر پر چڑھے تو وہاں سنت چھوڑ دیتا ہے، اس کے بعد غور سے سنتا ہے، خاموشی کے ساتھ ہمتن گوش ہو کر کے پوری توجہ سے خطبے کو سنتا ہے، یہاں تک کہ امام اپنے خطبے سے فارغ ہو جاتا ہے۔ پھر وہ امام کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، اتنا سارا کچھ اہتمام کیا، غسل کیا، جمعہ کو آیا، جو نماز مقدر اللہ نے کی تھی جتنی رکعت اتنی رکعتیں اس نے پڑھی، غور سے خطبے کو سنا، پوری توجہ سے سنا، اور بعض روایت کے اندر ہے کہ خوشبو لگا کر کے بھی آئے، جی ماشاء اللہ، اور بعض روایت کے اندر ہے کہ اچھا کپڑا زیب تن کر کے آئے، وَلَبِسَ مِنْ أَحْسَنِ ثِيَابِهِ وَلَمْ يُؤْذِ أَحَدًا، کسی کو تکلیف نہ دے، یعنی لوگوں کی گردنیں نہ پھلانگے، 2 آدمی کے درمیان گیپ کرتا ہوا، 2 آدمی کے درمیان تفریق کرتا ہوا آگے نہ بڑھے، یہ تمام شرطوں کا اگر لحاظ کرتا ہے تو ماشاءاللہ ان تمام چیزوں کے مجموعے کے نتیجے میں اس شخص کے گناہ اس جمعہ سے لے کر کے اگلے جمعہ تک اور مزید 3 دن، وہ فضل 3 ایام، مزید 3 دن کے گناہ اس شخص سے معاف کر دیے جاتے ہیں۔ غفر له ما بینہ وبین الجمعۃ الاخری، اس دن جس دن جمعہ کا دن ہے، اس دن یعنی جس دن اتنا اہتمام کیا ہے اس نے، اور اگلے جمعہ تک مزید 3 دن اگر اس سے کوئی گناہ سرزد ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے صغائر گناہ، تو ان کی معافی ہو جائے گی۔ صغائر اس لیے کہ اہل علم نے کہا ہے کہ کبائر بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے، اور اگر کسی کے پاس کبیرہ نہیں ہے یا صغیرہ نہیں ہے،
کبیرہ ہے تو کبیرہ میں تخفیف ہوگی، اور نہ صغیرہ ہے نہ کبیرہ ہے، مقربین بندوں میں سے ہے تو اس کے درجات بلند ہوں گے۔ بہرحال یہ سب جو عبادات گناہوں کا کفارہ ہے وہ صغائر کے لیے، کیونکہ حدیث ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی، مسلم میں روایت ہے، الصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعہ، 5 نمازیں اور جمعہ سے لے کر جمعہ تک، ورمضان الی رمضان مکفرات لما بینہن، درمیان کی نمازوں کا کفارہ ہے کب؟ بشرط کہ اذا اجتنبت الکبائر، کبیرہ گناہوں سے اجتناب کیا گیا۔ یہ حدیث نص صریح ہے کہ ان حدیثوں میں گناہوں کی مغفرت کے سے مراد صغائر کی مغفرت ہے، نہ کہ کبائر کی۔ لا الہ الا اللہ۔ تو جمعہ کے دن تمام چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے کہ غسل کریں، خوشبو لگائیں، مسواک کریں جی، اور پھر اچھا کپڑا، نیا کپڑا یا خاص کپڑا جمعہ کے لیے اس کو زیبتن کریں، پہلے آئیں، کچھ نمازیں بھی سنت کی پڑھیں، کسی کی گردن نہ پھلانگیں اور اطمینان سے خطبے کو سنیں، تو انشاءاللہ یہ فضیلت حاصل ہوتی ہے۔ جمعہ کے دن کی ایک اور فضیلت ہے کہ اس میں ایک خاص ساعت ہے، ایک مختصر سی گھڑی ہے، یقللھا، ہاتھ سے اشارہ کر کے اس کے قلت کی طرف، یعنی وقت قلیل کی طرف اشارہ کیے، وہ تھوڑا سا ٹائم ہے، چند منٹوں کا ٹائم ہے۔ اگر کوئی مسلمان اس کو پالے درا حالے کہ وہ دعا کر رہا ہو، درا حالے کہ وہ نماز پڑھ رہا ہو، قائم یصلی، تو اللہ تعالیٰ سے جو دعا بھی اس وقت وہ کرتا ہے اس کی دعا اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ یہ خاص ساعت ہے، ساعت الاجابہ، جمعہ کے دن۔ اب یہ کون سی ساعت ہے، کس وقت ہے، اس سلسلے میں پورا بیان حافظ ابن حجر نے نقل کیا ہے۔ کہتے ہیں نبی ہریرہ رضی اللہ عنہ، ایک حدیث متفق علیہ لے کر کے آئے ہیں، جو مجمل روایت ہے اس میں وقت کی یا ساعت کی تعین نہیں ہے، باقی 2 روایتیں ساعت کی تعین کرنے والی روایت لے کر آئے ہیں۔ نبی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر یوم الجمعہ فقال فیہ ساعۃ، جمعہ کا ذکر آپ نے فرمایا تو کہا کہ اس میں ایک ساعت ہے، لا یوافقها عبد المسلم، لا یصادفها عبد المسلم، یعنی بندہ مسلمان کا اتفاق ہو یا بندہ مسلمان اس وقت کی تحری کرے، تلاشے اس کو، اور بالقصد اور بالارادہ اس وقت دعاؤں کا اہتمام کرے، یا یہ ہے کہ دعا کر رہا تھا اور الحمدللہ خوش قسمتی سے وہ وقت جو دعا کی قبولیت کا تھا وہ اس کو مل گیا۔ بہرحال جس وقت دعا کر رہا تھا وہ وقت ساعت اجابت تھی، لا یوافقها، اس ساعت کی موافقت ہو گئی، یعنی دعا اور وہ ساعت ماشاءاللہ مل گئی۔ یا تو تحری کر کے، محنت کر کے، پتہ لگا کر کے کہ وقت کون سا ہو سکتا ہے، جیسا کہ ابھی حدیث آئے گی، یا یہ ہے کہ نہیں کچھ پتہ تھا، ایسے ہی دن کے مختلف ساعتوں میں وہ دعا کرتا رہا، سوائے اس کے کہ خطیب خطبہ دے رہا تھا تو غور سے سنتا رہا، نماز پڑھتا رہا، نماز کے بعد بھی دعاؤں میں رہا، یہاں تک کہ عصر کے بعد بھی رہا، قبیل مغرب بھی رہا، پورے دن اس نے گویا کہ عبادت کا اہتمام کیا، ذکر و اذکار کا، دعاؤں کا اہتمام کیا، تو الحمدللہ وہ ساتھ بھی اس کو مل گئی۔ کہا کہ ایک ساتھ ہے کہ اگر کوئی مسلمان بندہ اس کو پا لیتا ہے، درا حالے کہ وہ قائم یصلی، کھڑا نماز پڑھ رہا ہے۔ قائم کا مطلب کھڑا ہو رہا کہ باقاعدہ نماز پڑھنا ہی نہیں، کیونکہ خطبے کی حالت میں اگر وہ وقت ہے، جیسا کہ حدیث آ رہی ہے کہ امام کے ممبر پر چڑھنے سے پہلے، چڑھنے سے لے کر امام کے ممبر پر اٹھنے کے وقت سے لے کر کے نماز جمعہ کی فراغت تک، اب ظاہر ہے اس میں بیچارہ کھڑا ہو کے کب نماز پڑھے گا؟ جو آدمی پہلے سے آیا ہوا ہے تو بیٹھ کے سن رہا ہے خطبہ، پہلے سے تحیۃ المسجد پڑھ چکا ہے، کچھ اور سنن نوافل جو اللہ نے مقدر کیا وہ سب پڑھ چکا ہے، امام کا خطبہ وہ غور سے سن رہا ہے۔ امام اگر خطبہ کے آخر میں اگر دعا کچھ کرتا ہے اسلام اور مسلمانوں کے لیے، تو اپنے سری طور پر اپنے جی میں، اپنے من میں وہ آمین بھی کہہ رہا ہے۔ بس یہ ہے کہ دو خطبے کے درمیان جو امام جلوس کرتا ہے، جو جلسہ خفیفہ، اس میں وہ دعا کر لے گا، یا امام ممبر سے اترے گا تو اقامت ہوگی اور اس کے بعد تکبیر تحریمہ کے درمیان میں جو وقت ملے گا اس کا اہتمام وہ کر سکتا ہے۔ لیکن بہرحال قائم یصلی تو نہیں ہو سکے گا، کھڑا ہو کے نماز تو وہ نہیں پڑھ سکے گا سنت تکبیر۔ تو قائم کا مطلب ملازمت، یعنی اس کا اہتمام کرنا اور مواظبت کرنا، یعنی ذکر و دعا کے اوپر اہتمام کرنا، یہ مطلب۔ قائم کا مطلب کھڑا ہو کے نماز پڑھنا نہیں ہے جی، کسی چیز کا لحاظ کرنا اور اس پر مواظبت برتنا اور اس کو پانے کی کوشش کرنا، اس کو بھی کہتے ہیں فلاں آدمی اس معاملے پر نگراں ہے، قائم علی ھذا، فلاں آدمی قائم علی ھذا الامر، وہ اس کا نگراں۔ تو یہ مطلب ہے قائم کا، کہ اپنے اس ساعت کی نگرانی کر رہا ہے، خیال کر رہا ہے کہ دعا پڑھتا رہے، جب بھی موقع ملے دعا کرتا رہے۔ اور یصلی کا مطلب دعا، صلاۃ کا لغوی معنی ہوتا ہے دعا، تو اس لیے یہ اطلاق لغوی ہوگی۔ یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ صلاۃ کا مطلب اگر عصر کے بعد کا وقت ہے تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ نماز کے انتظار میں ہے، وہ عصر کے بعد بیٹھا ہے اور مغرب کی نماز کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے اور اس درمیان میں مانگ رہا ہے،
تو جو آدمی مسجد میں نماز کے انتظار میں بیٹھتا ہے یا گھر میں بیٹھتا ہے اور نماز کا انتظار کر رہا ہوتا ہے تو وہ نماز میں حکمن ہوتا ہے. تو اس طریقے سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ صاحب حقیقی نماز تو نہیں پڑھ رہا ہے لیکن نماز کے انتظار میں ہے، تو گویا کہ وہ نمازی کے حکم میں. تو یہ توجیہ ہوگی کہ اگر یہ 2 وقت ہی اصل ہے امام کے ممبر پر اٹھنے سے لے کر کے نماز جمعہ کے فارغ ہونے تک، تو اس بیچ میں کوئی نماز پڑھنے کا وقت نہیں ہے اس شخص کے لیے جو پہلے سے آ کے بیٹھا ہوا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ جو بھی مواقع دعا کے اس بیچ میں مل جائے گیپ میں، جیسے امام خطبے کے درمیان بیٹھ رہا ہے یا ممبر سے اتر رہا ہے اس وقت، یا اسی طریقے سے جیسا کہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ یہ یہود کے بڑے عالم تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تشریف لائے تو مسلمان ہوئے فوراً، تو ان کی حدیث میں کہ عصر کے بعد یا قبیل عصر مختصر سی ساعت ہے. کہا گیا حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ حضرت اس وقت تو نماز کا وقت نہیں ہے. یا عبداللہ بن سلام نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ وہ وقت جو عصر کے بعد آپ فرما رہے ہیں وہ تو نماز کا وقت نہیں ہے، قائم یصلی. تو آپ نے کہا کہ نماز من انتظر الصلاۃ، جسے نماز کا انتظار کیا ہے وہ گیا کہ فکانہ فی الصلاۃ، وہ نماز میں ہے. چلیے صاحب، تو یہ حدیث کی تو پوری تشریح ہو گئی آپ کے ساتھ کہ جمعہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا تو کہا کہ اس میں ایک ساعت ہے جس کو عبد مسلمان اگر پا لیتا ہے اور وہ وقت اس کی دعا کے لیے موافقت کرتا ہے، یعنی وقت اور اس کی دعا دونوں ایک ساتھ ہو گئی، اور خوش قسمتی سے وقت اس نے پا لیا، درا حالے کہ وہ دعاؤں کا اہتمام کرنے والا ہوتا ہے. اور نماز پڑھنے والا کا مطلب کہ دعا کرنے والا ہوتا ہے یا نماز کا انتظار کرنے والا ہے، جیسے کہ خطبے میں ہے جمعہ کا انتظار کر رہا ہے، یا عصر کے بعد یا قبیل مغرب بیٹھا ہے اور وہ دعا میں مشغول ہے، مسجد میں آیا اور تھوڑا مغرب کے بعد سے تھوڑا پہلے 15 منٹ 20 منٹ 25 منٹ پہلے آیا تو تحیۃ المسجد پر بیٹھ گیا، ذکر و اذکار کرنے لگا، دعا کرنے لگا، یہاں تک کہ مغرب کی اذان ہو گئی. تو مغرب کی نماز کے انتظار میں بیٹھنے والا تو وہ بھی یصلی قائم یصلی کے اندر داخل ہے. اب ایسا بندہ جو اس وقت کو پالے درا حالے کہ وہ اپنی ذکر و دعا میں مشغول ہو اور محنت کر رہا ہو، تو اللہ تعالیٰ سے جس چیز کا بھی سوال کرے گا بشرطے کہ نیکی اور بھلائی کی دعا ہو، گناہ اور قطیعت رحم کی دعا نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے. وہ اشارہ بیدہ یقللها، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ سے اشارہ کیا. اب اشارہ کرنے کی کیفیت کیا تھی بہرحال نہیں پتہ، لیکن تقلیل کی طرف اشارہ تھا کہ وہ وقت بہت مختصر ہے. جیسا کہ مسلم میں روایت ہے وہی ساعۃ الخفیفہ، بڑی ہلکی سی ساعت ہے. ساعت کا مطلب جزء من الزمن، جزء من الزمن، پارٹ آف دا ٹائم، وقت کا کچھ حصہ. ساعت کا تو ٹائم نہیں، 1 گھنٹہ نہیں، ساعت مانے 1 گھنٹہ نہیں، وقت کا کوئی حصہ چاہے وہ لمبا ہو یا چھوٹا ہو. تو کہا ساعت الخفیفہ، ہلکا ٹائم، ہلکا ٹائم، بہت مختصر وقت ہے. اب یہ دیکھیے آگے جو روایت لے کر کیا ہے وہ ابو بردہ رضی اللہ عنہ سے ہے. ابو بردہ یہ ابو بردہ صحابی نہیں ہے، تابعی ہے. ابو بردہ اپنے باپ ابو موسیٰ سے، یہ بھی ابو بردہ کنیت سے مشہور ہے، ان کے والد ابو موسیٰ اشعری بھی کنیت سے، ان کا نام تھا عامر. ابو بردہ جن کی کنیت ہے یہاں ذکر ہے ان کا نام تھا عامر، ان کے والد کا نام تھا عبداللہ بن قیس، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کا نام تھا. تو عامر بن عبداللہ بن قیس یعنی ابو بردہ عن ابیہ عن ابی موسیٰ الاشعری صحابی جلیل. یہ حضرت عمر کی خلافت میں کے لاسٹ میں یا حضرت عثمان کی خلافت کی ابتدا میں، بصرہ میں جب ان کے والد امیر تھے، ابو موسیٰ اشعری گورنر تھے، تو وہاں پیدا ہوئے تھے. انہوں نے اپنے والد سے حضرت علی بن ابی طالب سے اور دوسرے ابو ہریرہ سے اور دوسرے صحابہ سے روایت کیا ہے. بڑے زبردست تابعی تھے، کوفی تابعی تھے، ثقہ آدمی تھے، بڑے زبردست عالم تھے، حجت تھے بے اتفاق اہل علم. اور عبداللہ بن سلام ماشاء اللہ، ابو یوسف عبداللہ بن سلام قبیلہ خزرج کے انصار کے تھے، لیکن اسرائیلی تھے، یہودی تھے، یہود کے بڑے عالم تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے مکہ مدینہ آئے تو وہ مسلمان ہو گئے، جیسا کہ ان کے اسلام لانے کا لمبا واقعہ بخاری شریف میں. لا الہ الا اللہ. بلکہ بخاری میں ثابت ہے کہ آپ نے جنت کی بھی بشارت دی ان کو. کہتے ہیں کہ مدینہ میں 43 ہجری کے اندر ان کا انتقال ہوا. ان کے بیٹے تھے یوسف اور محمد، 2 بیٹے تھے. ان سے روایت کرنے والی یہ 2 بیٹے بھی ہیں، انس بن مالک ہے، ابو ہریرہ ہے، وغیرہ وغیرہ. بہرحال تو ہم نے پڑھی روایت کہ ان فی الجمعۃ لساعۃ لا یوافقها مسلم یسأل اللہ فیہا خیر الا اعطاہ اللہ ایاہ، ساعہ خفیفہ. ابو بردہ کی جو روایت ہے وہ روایت کثرت میں تھوڑا اہل علم نے کلام کیا ہے، اور اسی طریقے سے کہتے ہیں کہ موقوف روایت ہے. ابو بردہ سے موقوف روایت ہے، ابو بردہ سے موقوف روایت ہے. لیکن بکیر بن اشج المدنی ثقہ راوی، انہوں نے ابو بردہ سے روایت کیا ہے
کہ انہوں نے اپنے والد سے نقل کرتے ہوئے یہ حدیث بیان کی، لہذا یہ حدیث ایک سند سے مرفوع بھی آئی ہے۔ تو زیادت الثقۃ مقبولہ کے تحت اس حدیث کو حجت مانا ہے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور سماحت الشیخ ابن باز مفتی عام سعودی عرب نے، ماشاء اللہ اس زمانے کے شیخ الاسلام تھے رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ، انہوں نے کہا کہ حدیث مرفوع بھی ہے اور موقوف بھی ہے، لہذا مرفوع کا حکم لگے گا، اور خاص کے ان مسائل میں جس میں راوی وقت عبادت کی تائید میں اجتہاد نہیں کر سکتا، جائز نہیں ہے اجتہاد کرنا۔ چنانچہ ابو بردہ نے کہا کہ میں نے رسول اللہ سے، اپنے باپ سے روایت کرتے ابو موسیٰ اشعری سے، کہ میں نے رسول اللہ سے فرماتے ہوئے سنا کہ یہ ساعت کب ہے، ہی ما بین ان یجلس الامام الی ان تقضی الصلاۃ، امام کے ممبر پر بیٹھنے سے لے کر نماز ادا کیے جانے تک کے درمیان کا وقت۔ مسلم کی روایت ہے، ان ابی ہے، ابی بردہ الابی ہے، یعنی بکیر اشد المدنی کے حوالے سے جو سند آئی ہے اس میں مرفوع روایت ہے، یہ امام مسلم نے روایت کیا اس کو، یہ ایک پلس پوائنٹ ہے اس کا۔ دارقطنی نے اس کو ابو بردہ کا قول کہا ہے، جیسا کہ ابو بردہ سے کوفی دوسرے روات نے جو روایت کی ہے انہوں نے ایسا کہا ہے۔ ابو بردہ سے جو روایت کرنے والے ہیں کوفی روات، انہوں نے اس کو، جیسے ابو اسحاق السبعی ہے، کہتے واصل احدب ہے، معاویہ بن قرہ ہے، اور دوسرے لوگ ہیں جو کوفہ کے روات ہیں، انہوں نے اس کو موقوف روایت کیا ابو بردہ سے، اور بکیر المدنی نے مرفوع روایت بیان کیا جیسا کہ آپ نے سنا۔ اور ایک گفتگو اور اس کے اندر یہ ہے کہ اس میں ایک صاحب ہیں مخرمہ بن بکیر، انہوں نے اپنے والد بکیر سے روایت کیا، وہی بکیر المدنی سے، کہتے ہیں کہ مخرمہ نے اپنے والد سے نہیں سنا، تو یہ ایک انقطاع کا معاملہ ہے اور ایک موقوف ہونے کا معاملہ ہے۔ لیکن جیسا کہ آپ نے سنا کہ نووی نے اور شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو کہا کہ یہ مرفوع کے حکم ہے، تو یہ ابو بردہ کی روایت سے کیا سمجھ میں آیا کہ امام کے ممبر پر بیٹھنے سے لے کر نماز جمعہ پڑھنے تک ہے، اب اسی میں وہ نماز کا انتظار بھی کر رہا ہے، جمعہ کی نماز کا، اور بیچ میں جو موقع ملتا ہے اس کے اندر دعا بھی کر رہا ہے، امام کی دعا پر آمین کہہ رہا ہے، امام کے درمیان خطبے کے درمیان دعا کر رہا ہے، اسی طریقے سے امام کے ممبر سے اترنے کے بعد دعا کر رہا ہے۔ تو یہ ابو بردہ والی روایت ہوئی، اور کہتے ہیں وفی حدیث عبداللہ بن سلام عند ابن ماجہ، ابن ماجہ میں عبداللہ بن سلام سے کی جو حدیث ہے، اور ابو داؤد اور نسائی میں جابر کی حدیث ہے، گویا دو حدیثوں سے یہ ثابت ہے کہ انہا ما بین صلاۃ العصر الی غروب الشمس، عصر کی نماز سے لے کر کے، عصر کی نماز کے بعد سے لے کر غروب آفتاب تک کے درمیان میں یہ وقت مخفی ہے، مختصر وقت۔ حافظ ابن حجر کہتے ہیں وقد اختلف فیہا علی اکثر من 40 قول، 40 سے زیادہ اقوال ہیں لوگوں کے، اور اکثر اقوال متداخل ہیں، ایک ہی جیسے اقوال ہیں، ایک دو لفظ بدل کر کے لوگ لے کر کے آئے ہیں، اور اکثر الفاظ ایسے ہیں جو لوگوں کے اجتہادات کا نتیجہ، سمجھا کہ جس کے منہ میں جو آیا ہے اپنا وقت متعین کر دیا۔ قبل 40 سے زیادہ قول ہے، جس کو حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ میں نے بخاری کی شرح میں فتح الباری میں نقل کیا ہے یا املا کیا ہے، املا کرا ہے، عملی تو حافظ شرح البخاری، لیکن سب سے زیادہ جو صحیح ہے وہ یہ دو قول ہے، ابو بردہ والی روایت جو اپنے باپ ابو موسیٰ سے روایت کرتے ہیں کہ امام کے منبر پر بیٹھنے سے لے کر کے نماز جمعہ مکمل ہونے تک، اور دوسری روایت جو ہے عبداللہ بن سلام کی ابن ماجہ میں اور ابو داؤد اور نسائی میں جابر بن عبداللہ کی، کہ یہ عصر کے بعد سے لے کر کے غروب آفتاب کے درمیان کا وقت ہے، پورا وقت نہیں، اس میں بھی تھوڑا سا وقت قبیل المغرب، یہ زیادہ صحیح ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ چنانچہ عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ، آپ عصر سے لے کر مغرب تک کی بات کہہ رہے ہیں، تو یہ تو ہم نے توریت میں پایا ہے کہ مختصر سی ساعت ہے، یوم الجمعہ ساعۃ لا یوافقها عبد المؤمن یصلی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا کہ عصر سے لے کے مغرب تک ہے یا بعض ساعہ، یا تھوڑا سا وقت ہے عصر اور مغرب کے درمیان کا، تو آپ نے کہا نہیں، عبداللہ بن سلام نے کہا کہ ہاں بعض ساعہ ہے، پورا وقت نہیں، گویا کہ آپ نے فرمایا ہے آخر ساعات النہار، دن کا آخری لمحہ، دن کا آخری لمحہ، سورج ڈوبنے سے کچھ پہلے۔ تو میں نے کہا یا رسول اللہ تو نماز کا وقت نہیں ہے؟ کہا بلا ان العبد المومن اذا صلی ثم جلس
ایک آدمی نماز پڑھ کر کے بیٹھتا ہے، اس کا مطلب کہ عصر کی نماز کے بعد بیٹھا ہے، لا یحبسہ الا الصلاۃ، اور مسجد میں بیٹھا ہوا ہے اور نماز ہی اس کو گھیرے ہوئی ہے کہ نماز مغرب پڑھ کے نکلے گا، یعنی نماز کی ادائیگی کی نیت سے بیٹھا ہوا، فہو فی صلاۃ، تو نماز کے حکم میں، تو یہ معنی ہوا قائم یصلی کا، لا الہ الا اللہ۔ چلیے صاحب، آخر ساعۃ من نہار، کہتے ہیں کہ ایک اور روایت ہے، ابو داؤد کے اندر روایت ہے، جیسا کہ سنا جابر بن عبداللہ کی، کہ جمعہ کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 12 گھنٹہ ہے، یعنی صبح سے لے کر کے آپ مغرب کے وقت تک کو 12 ساعت میں، 12 پیریڈ میں آپ تقسیم کر لیجیے، 5 پیریڈ پر آپ جمعہ کی نماز کے لیے خطبہ دیجیے، اذان دیجیے، نصف النہار ہو جائے، سورج ڈھل جائے تو اس کے بعد 5 ساعت، تو جو آخری ساعت ہوگی کہتے فَالْتَمِسُوا آخر ساعۃ بعد العصر، نووی نے کہا کہ اس کی اسناد حسن ہے، حافظ ابن حجر نے کہا کہ اسناد حسن ہے، جابر بن عبداللہ کی روایت۔ بہرحال تو یہ 2 قول ہے، کسی نے کہا کہ صاحب مسلم والی جو روایت ہے ابو بردہ والی وہ زیادہ سالڈ ہے، کیونکہ وہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ آدمی دعا کے بھی کچھ مقامات ہیں اور یہ کہ نماز کا انتظار بھی کر رہا ہے، اور روایت مسلم کی بھی ہے، اگرچہ اس کے موقوف اور مرفوع ہونے میں اختلاف ہے، اور دوسرے یہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ روایت جو ہے اس میں عبداللہ بن سلام والی روایت اور جابر کی روایت کے مرفوع ہونے میں اختلاف نہیں ہے، اس لیے یہ وقت زیادہ صحیح ہے کہ وہ عصر کے بعد سے زیادہ وقت ہے۔ تو اگر اس طریقے سے دیکھیے تو حدیث کی سند اور صحت کے اعتبار سے اگر آپ دیکھ لیجیے تو یہ جو عصر کے بعد یا بالکل دن کے آخری حصے میں ایک ساعت جو ہے 12 گھنٹے میں اگر اس کو تقسیم کرتے، 12 پیریڈ میں اس کو تقسیم کرتے تو آخری جو پیریڈ ہے وہ مراد ہے، یہ سند کے اعتبار سے جو حدیث آئی ہے وہ زیادہ صحیح ہے۔ بہرحال یہ 2 وقت معتبر ہیں، اور اسی لیے حافظ ابن حجر دونوں حدیث لے کر کے آئے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ جو بقیہ اقوال ہے ان اقوال میں قوت زیادہ نہیں ہے، لا الہ الا اللہ۔ بہرحال جمعہ میں اللہ تعالیٰ نے ایک ساعت شریفہ، ایک مبارک ساعت رکھی ہے جس میں بندے کی اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتا ہے، امام کے بیٹھنے ممبر پر بیٹھنے سے لے کر نماز ختم ہونے تک، اور دوسرا قول جس کو امام مسلم نے صحیح کہا کہ یہ زیادہ اچھا اعتبار کا قول ہے، اور دوسرا قول یہ کہ عصر کے بعد سے مغرب کے درمیان، اور اس میں بھی آخری ساعت، یہ عبداللہ بن سلام کا قول ہے، اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بھی یہی کہا، اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ بھی اس کی طرف گئے ہیں، اور اکثر سلف صالحین کا یہی قول ہے کہ عصر کی آخری ساعت میں، لا الہ الا اللہ۔ اب جمعہ پڑھنے کے لیے کتنی تعداد ہونی چاہیے نمازیوں کی؟ تو ایک انتہائی ضعیف حدیث لے کر کے آئے ہیں کہ 40 کی قید ہے، 40 سے اگر کم لوگ ہوں تو نماز جمعہ قائم نہیں کیا جائے گا۔ چنانچہ حدیث سنیے، عن جابر رضی اللہ عنہ قال مضت السنہ، ایسا باتت السنہ کہ اللہ فی کل 40 فصاعدا جمعہ، ہر 40 میں یا 40 کے اوپر، 40 اور 40 کے اوپر جو لوگ ہوں، جہاں ہوں مستقل سکونت پذیر، ان کے اوپر جمعہ فرض ہے، 40 کی تعداد، سبحان اللہ۔ دارقطنی نے اس کو روایت کیا ہے، جابر کا قول ہے، لیکن کہتے ہیں مضت السنہ، اس عمل کو سنت کا جمع انہوں نے پہنایا ہے، اس کا مطلب ہے کہ مرفوع حدیث کے حکم میں، اس کی سند میں ہے، کہتے ہیں کہ اسحاق بن خالد سے امام دارقطنی نے روایت کیا، انہوں نے عبدالعزیز بن عبد الرحمن سے روایت کیا، انہوں نے خصیف سے روایت کیا، انہوں نے عطا بن ابی رواح سے کیا، انہوں نے جابر بن عبداللہ سے روایت کیا۔ کہتے ہیں کہ اس کی سند میں عبدالعزیز بن عبد الرحمن القرشی جو راوی ہے، حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس کی حدیث کوڑے دان میں ڈالنے کے لائق ہے، کیا کہ تمام روایتیں جھوٹی ہیں یا گڑی ہوئی، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ابن حبان نے کہا کہ ثقہ راویوں سے حدیث الٹ پلٹ کر کے لاتا، اس سے بالکل ہی روایت اعتبار کے لائق نہیں، بالکل ہی اعتبار کے لائق نہیں، کسی بھی حال میں اس شخص سے دلیل حاصل کرنا یا استدلال کرنا یا اس کی حدیث کو حجت بنانا صحیح نہیں۔ لیکن ہاں، جو لوگ 40 کی قید لگاتے ہیں، اور وہ فقہائے شافعیہ اور حنابلہ کہ 40 سے کم میں جمعہ نہیں قائم ہوگا، ان کی ایک دلیل ہے جو ابو داؤد میں عبد الرحمن بن کعب بن مالک انصاری مشہور صحابی ہیں، جو غزوہ تبوک میں پیچھے رہ جانے والے میں سے ہے، مالدار صحابی تھے۔ ان کے بیٹے عبد الرحمن کہتے ہیں کہ بعد میں آخر زمانے میں میرے والد کی آنکھ کی روشنی جاتی رہی تو میں ہی ان کو لے جایا کرتا تھا، مسجد ہاتھ پکڑ کے لے جایا کرتا تھا، جب بھی جمعہ کی اذان ہوتی تو وہ اسعد بن زرارہ پر رحم کی دعا کرتے، اللہ اسعد پر رحم فرما۔ تو میں نے ایک دن پوچھ لیا کہ ابا کیا بات ہے، جب بھی جمعہ کی اذان سنتے ہیں تو آپ اسعد پر دعائے رحمت کرتے ہیں؟ کہا کہ بیٹا، یہ اسعد پہلا شخص ہے
جس نے جمعہ ہم لوگوں کو قائم کی، جس نے ہم لوگوں کے ساتھ جمعہ قائم کیا تھا. جمعہ پڑھایا نہیں ہم کریں، من جمع بنا، جس نے ہم لوگوں کو جمعہ پڑھایا تھا نہیں کریں، جس نے جو ہم لوگوں کے ساتھ جمعہ قائم کیا تھا، کیونکہ جمعہ پڑھانے والے تھے مصعب بن عمیر. اس کا مطلب ہوا کہ اسعد بن زرارہ کے حکم سے مصعب بن عمیر نے امامت کی تھی، لیکن حکم دینے والے تھے اسعد بن زرارہ. کہاں پڑھایا تھا؟ حزب نبیت نبی جگہ میں، جو ہر رہے بنو بیازہ کے قبیلے میں ایک جگہ ہے حزب النبیت، فی نقی، ڈاؤن پلیس تھا جہاں پانی کے چشمے نکلتے تھے، جس کو نقی الخدمات کہتے. تو میں نے ابا سے پوچھ دیا، عبد الرحمن کہتے ہیں کہ اپنے والد کعب بن مالک سے میں نے پوچھ دیا کہ کم انتم یوم الدین، اس دن کتنے تھے آپ لوگ؟ تو قال 40. سبحان اللہ. تو اس سے کیسے دلیل ہو گئی کہ 40 سے کم میں جماعت نہیں ہوگی یا جمعہ نہیں ہوگا؟ یہ تو اتفاقی عدد ہے کہ پہلا جمعہ تھا، اتفاق سے وہاں 40 لوگ تھے. ہو سکتا ہے کہ 40 ہی اس وقت تک مسلمان رہے ہوں، یا ہو سکتا ہے کہ 40 حاضر رہے ہوں باقی سفر میں گئے ہوں. ایسا تو نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ 40 سے کم میں سے جمعہ نہیں. واللہ اگر اس طرح کی بات ہوتی اور یہ شرط ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بینا بیان شافی وافی، بالکل کافی وافی اور شافی اور بالکل صریح بیان دیتے کہ 40 سے کم میں جمعہ نہیں ہے، کیونکہ بڑا مسئلہ تھا. اور پھر ہم پڑھ چکے ہیں حضرت جابر بن عبداللہ کی روایت شروع باب الجمعہ کے اندر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں اور قافلہ تجارت شام سے آیا، اور اس کے بعد سب کے سب بھاگے اور 12 آدمی باقی رہے. لم یبق الا 12 رجل، صرف 12 لوگ بچ گئے جن کے ساتھ نماز پڑھایا. تو اسی لیے 3 آدمی ہو یا 3 سے زیادہ ہو، الحمدللہ جماعت ہے. اگر جمعہ فوت ہو گئی ہے اور آدمی مستقل ہے اور 2 آدمی اور آ گیا تو وہ تینوں جو وہی پڑھ لیں لا الہ الا اللہ. تو الحمدللہ حنابلہ کے یہاں مسلک تو یہی ہے، لیکن شیخ الاسلام ابن تیمیہ ہے یا شیخ الاسلام فی هذا الزمان فی هذا العصر شیخ عبدالعزیز بن باز رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے لوگوں نے کہا کہ نہیں بھائی، 3 آدمی اور 3 سے زیادہ ہو جائیں تو نماز جمعہ ہوگی، اور جو ان میں سب سے زیادہ قاری قرآن ہوگا وہ امامت فرمائے گا. چنانچہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے مسلم میں، اذا کانوا ثلاثہ، جب 3 ہوں فلیؤمہم احدہم واحقہم بالامامہ اقرؤہم. تو اگر 40 ہوتے اور 40 کی تعداد شرط ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کو عمومی بیان کے ذریعے یہ واضح کرتے، کیونکہ لوگوں کو اس مسئلے کی یا اس عدد کی سخت ضرورت تھی اگر یہ تعداد شرط ہے نماز کے لیے، تو کہ اگر اس کے بغیر نماز ہی نہیں ہو سکتی تو یہ اتنی امپورٹنٹ بات تھی کہ اس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھلے لفظوں میں اس کا اظہار فرماتے. تو کعب بن مالک کی جو حدیث ہے ابو داؤد کی جو ابھی آپ نے سنی، یہ ایک خاص واقعہ ہے، اور یہ کہ صاحب اتفاق کہہ لیجئے، قصدن نہیں صدفتاً، بالقصد 40 ہی نہیں تھے، اچانک ایسا ہوا، یا آپ کہہ لیجئے کہ سڈنلی آپ کہہ لیجئے کہ اتفاق کہہ لیجئے، لفظ اتفاق بہتر ہے، کہتے ہیں کہ اتفاقی طور پر 40 افراد تھے اس دن. لیکن اس سے یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ صاحب یہ جو خاص واقعہ ہے اس سے ہم عموم پر دلیل پکڑیں اور عمومی طور پر یہ کہہ دیں کہ 40 شرط ہے. اور دوسرے کہ جابر کی روایت 12 آدمیوں کے ساتھ نماز پڑھنے کی آپ سن چکے ہیں. کہتے ہیں کہ سمرہ ابن جندب کی روایت ہے آگے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یستغفر للمؤمنین والمؤمنات کل جمعہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سمرہ ابن جندب کہتے ہیں کہ جمعہ کے اندر مومنین و مومنات کے لیے مغفرت کی دعا کرتے تھے. آج بھی ائمہ مساجد آخری خطبے میں آپ دیکھتے ہیں اسلام اور مسلمانوں کے لیے، اور اسی طریقے سے اگر مسلم حکمراں ہوں تو ان کی تائید اور نصرت کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ بزار نے روایت کیا ہے اپنی مسند میں اس حدیث کو، لیکن یہی وہ حدیث تھی جس کے بارے میں ہم کہہ رہے تھے کہ یہ پورا ایک سلسلہ ہے ضعفاء اور مجاہیل کا اس کی سند میں. یہی بات وہاں ہم نے پہلی روایت میں ذکر کیا تھا، جو کہ یہاں مناسب تھا کہنا کہ یہ جو روایت ہے سمرہ ابن جندب کی بزار کی روایت، اس میں بالکل مسلسل ضعفاء اور مجاہیل ہے. لہذا یہ حدیث بھی نہ صرف یہ کہ رواہ البزار باسناد اللین، جو انہوں نے کہا کہ کمزور سند ہے، نہیں، بالکل ضعیف جداً ہے، بلکہ بعض لوگوں نے کہا کہ شبہ موضوع ہے، شبہ کذب ہے. جی کہتے ہیں کہ صاحب اس میں خالد بن یوسف یہ ضعیف راوی ہے، اس کا والد یوسف بن خالد یہ متہم بالوضع والکذب ہے، یہ جھوٹ گڑتا تھا، حدیث بنایا کرتا تھا، اس کا اتہام ہے اس کے اوپر. اور اس نے روایت کیا ہے جعفر بن سعد سے، وہ بھی مجہول ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ. اور اس نے روایت کیا ہے خبیب بن سلیمان سے، وہ بھی مجہول راوی ہے. اب بتائیے، ایک دم پوری سند ایسے ہی ہے.
لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اچھا، خبیب بن سلیمان نے اپنے والد سلیمان سے روایت کیا، وہ بھی ضعیف راوی ہے، اور سلیمان نے اپنے والد سمرہ ابن جندب سے روایت کیا، یہ صحابی ہے۔ گویا کہ صحابی سے پہلے صحابی کا بیٹا سمرہ کا بیٹا سلیمان، اس کا بیٹا خبیب، اس سے روایت کرنے والے جعفر بن سعد، اس سے روایت کرنے والے یوسف بن خالد، اس سے روایت کرنے والے خالد بن یوسف، سب کے سب ایک لائن سے مجاہیر ہیں، اضوفہ۔ بہرحال یہ حدیث ہے یا دوسری کوئی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے انگلی کے اشارے سے، حدیث انتہائی ضعیف جدا ہے، تو اس سے استدلال کے قائل تو نہیں ہے، لیکن اس باب میں استدلال کے لیے حدیث وہ ہے، عمارہ ابن رویبہ کی روایت ہے، عمارہ ابن رویبہ سے روایت ہے مسند میں، اور صحیح مسلم میں بھی ہے کہ عمارہ بن رویبہ نے بشر بن مروان کو دیکھا ممبر پر کے ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرا، تو کہا قبح اللہ ہاتین الیدین، اللہ برا کرے ان دونوں ہاتھوں کا۔ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، ما یزید علی ان یقول بیدہ ہکذا واشار بہ المسبح، یہ مسبحہ انگلی جو ہے، جو تسبیح کے وقت میں یا سب بابا گالی کے وقت میں اشارہ کرتے ہیں، یا تسبیح کے لیے اشہد اللہ الہ الا اللہ کہتے تو اٹھاتے ہیں، تو اس انگلی سے اشارہ کرتے ہیں، دعا فرماتے، تو معلوم ہوا کہ دعا ہے اور وہ انگلی سے، لہذا ممبر پر جمعہ میں ہو یا غیر جمعہ میں ہو دعا نہیں کرنی ہے، ہاتھ اٹھا کر کے نہیں، بس جو ہی بلا ہاتھ اٹھائے ہوئے یا صرف انگلی کے اشارے سے، ایک انگلی کا اشارہ۔ تو بہرحال دعا اصلاً ثابت ہے، لیکن ہاتھ دونوں اٹھانا چاہے وہ اس موقع پر ہو کہ عید کے خطبے کے بعد ہو، بالکل نہیں، اللہ کہ استسقاء کی دعا، لا الہ الا اللہ۔ تو مسلمانوں کے لیے، مومنین و مومنات کے لیے، اہل اسلام اور اہل اسلام کے غلبے کے لیے دعا کرنا انشاءاللہ مشروع ہے۔ اب یہ ایک روایت پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، حدیث صحیح ہے انشاءاللہ، جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ کی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ میں قرآنی آیات پڑھتے تھے، قال یقرأ آیات من القرآن ویذکر الناس، تو اس لیے پہلے بھی بات آ چکی ہے کہ سورہ قاف، ام حشام بنت حارث بن نعمان نے کہا کہ میں نے سورہ قاف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے سن کر کے یاد کر لیا، تو بلکہ تمام جمعہ میں آپ پڑھتے تھے، تو ہم نے کہا تھا کہ تمام جمعہ سے مراد اکثر جمعہ ہے، ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جابر بن سمرہ کی روایت ہے کہ قرآن مجید کی کچھ آیتیں پڑھتے اور تذکیر واز کیا کرتے، تو اس سے اہل علم نے کہا ہے کہ صاحب قرآنی آیت کا پڑھنا خطبے کے لیے اصل ہے، بلکہ بعض لوگوں نے واجب کہا ہے، اور کچھ لوگوں نے کہا کہ واجب نہیں ہے، دین کی باتیں ہونی چاہیے، چاہے وہ حدیث کی روشنی میں ہو یا صحیح واقعات صحابہ کے آثار وغیرہ ہوں، لیکن بہتر ہے قرآنی آیات سے تذکیر ہونی چاہیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آیات پڑھتے تھے اور اس پر واضح نصیحت کیا کرتے تھے، اور پھر حدیثیں بھی آئے، اقوال صحابہ بھی آئے، کوئی حرج نہیں۔ اب کن پر جمعہ واجب ہے اور کن پر جمعہ واجب نہیں ہے، اس کے تعلق سے یہ حدیث دیکھ لیجیے، طارق بن شہاب سے روایت ہے، ماشاءاللہ یہ طارق بن شہاب جو ہیں، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تو پایا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو ہے، لیکن انہوں نے آپ سے کوئی حدیث سنی نہیں، تو صحابی ہوئے طارق بن شہاب، اور تابعی صحابی کی روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر ڈائریکٹ ہے تو مرسل کہلاتی ہے، تو صحابی کی مرسل روایت ہو، صحابی ظاہر ہے کہ صحابی ہی سے روایت کرے گا، تو اس لیے کہا گیا کہ صحابی کی مرسل روایت، کہ اگر صحابی جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث نہیں سنی اور وہ کہہ رہا ہے کہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ بالکل اس بات کی گارنٹی ہے کہ وہ حدیث صحیح ہے، تقریباً اجماع اہل علم نے نقل کیا کہ صحابی کی مرسل روایت حجت ہے، یہ صحابی کی عدالت اور ان کی ثقاہت کے اوپر دلیل ہے، محدثین کا یہ اصول یا یہ قاعدہ کہ اگر صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث نہیں بھی سنی ہے، لیکن شرف صحابیت سے مشرف ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، درحال ہے کہ یہ جوان تھے اس وقت، یہ تو کئی اہل علم نے اجماع نقل کیا ہے کہ صحابی اگر مرسل بیان کرتے تو ضرور انہوں نے کسی صحابی سے ہی سنا ہوگا، جی۔ چنانچہ بعض جگہ پہ روایت ہے کہ طارق بن شہاب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تو نہیں، لیکن دوسری جگہ ہے کہ طارق بن شہاب نے اس حدیث کو بیان کیا ابو موسیٰ اشعری سے، تو کہیں نہ کہیں اگر آپ تلاشیے گا تو یقیناً وہ کسی نہ کسی صحابی سے وہ مروی بھی دیکھی، لا الہ الا اللہ۔ تو بہرحال ویسے بھی اگر مسند حاکم وغیرہ میں جو روایت آئی ہے اس کے اندر اہل علم نے تھوڑا ایک راوی پر کلام کیا ہے، لیکن یہ حدیث خود ہمارے یہاں حجت ہے، طارق بن شہاب جو ہے محدثین کے نزدیک خود ہی حجت ہے، کہتے ہیں کہ طارق بن شہاب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ رسول اللہ نے فرمایا، تو طارق بن شہاب صحابی ہیں، ان کی روایت مرسل ہے، اور صحابی کی مرسل روایت حجت ہے، کہتے ہیں کہ جمعہ حق ہے، واجب ہے، اللہ ثابت ہے، واجب ہے، فرض ہے ہر مسلمان پر جماعت کے ساتھ پڑھنا،
سوائے 4 کے، مملوک غلام، جو آج کل ہے نہیں، اگر ہے کسی دنیا میں تو ٹھیک ہے، کیونکہ بہرحال وہ مملوک آقا کی خدمت میں ہوتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ کی اطاعت پر آقا کی اطاعت کو مقدم نہیں کرنا چاہیے، مگر کسی کا آقا اگر اس کو منع کرتا ہو، جانے نہیں دیتا ہو جمعہ کے لیے، تو گنہگار آقا ہوگا، لیکن غلام پر واجب نہیں۔ اسی طریقے سے امرأۃ، عورت، اس پر بھی واجب اور فرض نہیں ہے، لیکن اگر وہ جاتی ہے جمعہ کی مسجد میں اور مردوں کے پیچھے نماز پڑھتی ہے، جیسا کہ بہت سی مسجدوں کے اندر ہے اہتمام، خاص کے ساؤتھ میں، تو الحمدللہ نماز جمعہ ان کی ہو جائے گی۔ ظہر پڑھنا نہیں ہے ان کو، لیکن خود سے وہ نماز جمعہ قائم نہیں کر سکتی۔ اسی طریقے سے سبی، ان بچہ جو غیر بالغ ہے لیکن احتیاطاً اور تعلیم کی غرض سے 7 سال 8 سال 10 سال کا بچہ ہو آپ کا، تو قبل البلوغ بھی اس کو مسجد میں لے جائیے تاکہ آداب سیکھے۔ اور اسی طریقے سے مریض جو بیمار ہے مسجد نہیں پہنچ سکتا، اور اسی طریقے سے وہ جو بیمار کا تیماردار ہے، جو اپنے مریض کو چھوڑ کے جا نہیں سکتا، یا مریض کو کہتا نہیں کہ تم مت چھوڑ کے جاؤ، میں بے چین ہوں، پریشان، تم مت جاؤ، 1 گھنٹے 45 منٹ کے لیے تمہاری دوری ہم کو گوارا نہیں ہے، تو مریض کا تیماردار بھی مریض کے حکم میں ہی ہوگا۔ تو یہ 4 لوگ ہیں جن کے اوپر جمعہ کی نماز واجب اور فرض نہیں ہے، لیکن اگر وہ پڑھتے ہیں تو پھر جمعہ ان کا ہو جائے گا، ظہر نہیں پڑھنی پڑے گی۔ لا الہ الا اللہ۔ بہرحال طارق نے، کہتے ہیں ابو داؤد نے روایت کیا، انہوں نے کہا کہ طارق بن شہاب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث نہیں سنی ہے، لیکن ایک جملہ اور بھی ہونا چاہیے جو ابو داؤد میں ہے کہ طارق رآ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، طارق بن شہاب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، ولم یسمع منہ، اور آپ سے نہیں سنا۔ تو صحابی ہوئے، صحابیت ثابت ہے ان کی، البتہ سمع نہیں ہے کسی حدیث کا۔ تو صحابی کی یہ مرسل روایت ہے جو حجت ہے، جیسا کہ آپ نے کہا، کئی اہل علم نے اجماع نقل کیا اس کے اوپر، اور اسی کی تائید میں امام حاکم کی حدیث کی طرف اشارہ کیا ہے حافظ ابن حجر نے، کہ حاکم نے طارق کی یہ مذکورہ روایت ذکر کی ہے ابو موسیٰ کے حوالے سے، ابو موسیٰ اشعری سے، جس کی سند میں کلام ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ اس میں ایک صاحب ہیں ابراہیم بن محمد المنتشر، تو اس کے اندر اہل علم نے تھوڑا سا کلام کیا ہے۔ بہرحال اگر یہ روایت اگر نہ بھی حاکم کی قابل قبول ہو، تو ہمارے پاس جو طارق بن شہاب کی مرسل روایت ہے، صحابی کی مرسل، یہ استدلال کے لیے کافی ہے، حدیث صحیح ہے۔ اس لیے حافظ ابن حجر نے اس کو صحیح کہا ہے، اور صحابی کا ارسال باعث مضرت نہیں، کیونکہ یہ مرسل صحابی ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ دوسری بات یہ ہوئی کہ جمعہ واجب ہے، فرض ہے ہر مسلمان کے اوپر کہ وہ جماعت سے ادا کرے، انفرادی طور پر جمعہ نہیں ہو سکتا، اس سے یہ چاروں مستثنیٰ ہے۔ اور اسی طریقے سے بعض روایت میں آیا ہے کہ مسافر کے اوپر بھی جمعہ نہیں ہے، لیکن وہ مسافر جو چل رہا ہو سفر میں، اور اس کو کوئی ٹرین پکڑنی ہو، فلائٹ پکڑنی ہو، اور وہ مسافر ہو تو جا سکتا ہے وہ۔ لیکن اگر وہ باقاعدہ کسی شہر میں ہے تو مسافر، لیکن ٹھہرا ہوا ہے، ابھی کہیں جا نہیں رہا ہے، ہوٹل میں ٹھہرا ہوا ہے، کسی دوست کے یہاں ٹھہرا ہوا ہے، جمعہ میں حاضر ہو سکتا ہے، تو پھر اس کو جمعہ میں آنا۔ لا الہ الا اللہ۔ ویسے مسافر خود اپنے طور پر جمعہ قائم نہیں کر سکتا، چاہے وہ 10-20 کیوں نہ ہو، پکنک کے لیے گئے ہیں 100 کلومیٹر تو جمعہ قائم کرے، نہیں، جمعہ کے لیے اقامت شرط کہ جب تک آدمی کہیں اترا ہوا نہ ہو، کہ مستقل قیام پذیر نہ ہو، وہاں مسافر پر جمعہ نہیں۔ لیکن اگر مسافر کسی جگہ ٹھہرا ہوا ہے اور جمعہ کی نماز پڑھتا ہے، تو واجب ہے کہ وہ اگر سفر میں نہیں جانا ہے تو پھر نماز میں جائے، کیونکہ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، یا ایھا الذین آمنوا کے خطاب میں بھی داخل ہے، فاسعوا الی ذکر اللہ کے خطاب میں بھی وہ داخل ہے۔ لہٰذا جو بھی جمعہ سنے اس کو آنا ہے۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ شاید یہ آخری روایت ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا استوى علی المنبر، جب آپ ممبر پر کھڑے ہو جاتے خطبے کے لیے، تو استقبلناہ بوجوہنا، تو ہم لوگ اپنے چہروں سے آپ کی طرف توجہ کرتے، اپنے چہروں سے متوجہ ہوتے۔ جو سامنے ہوتے وہ تو دیکھ ہی رہے ہوتے، لیکن جو کنارے ہیں وہ بھی اپنا چہرہ، صف میں ہی ہوتے، یہ نہیں کہ صاحب اپنے ساتھی کی طرف پیٹ پھیرا، لیکن اگر صف میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں کنارے میں تو چہرہ خطیب کی طرف کرتے، تاکہ اٹینشن پورا ہو اور بات آدمی سنے غور سے اور سمجھے بھی۔ اور عام طریقے سے جب خطیب کو دیکھ رہا ہوتا ہے آدمی تو نیند بھی نہیں آتی ہے۔ بہرحال کہا کہ ترمذی نے اس حدیث کو روایت کیا ہے ضعیف سند سے، اور اس کی شاہد ہے اس مضمون کی روایت اور ہے بڑا ابن عازب سے، ابن خزیمہ کی صحیح میں، کہتے ہیں کہ مگر حدیث جیسا کہ کہا کہ ترمذی میں خود ہی حدیث ضعیف ہے، اس کے اندر محمد ابن الفضل ابن عطیہ، اللہ اکبر، اہل علم نے کہا کہ یہ ذاہب الحدیث ہے، عند اصحاب محدثین کے نزدیک ناقابل اعتبار شخص ہے، اس کی حدیث واہی تباہی روایت ہے، قابل قبول نہیں، انتہائی ضعیف جدا،
بلکہ یہ کہا جائے کہ موضوع ہے یا گھڑی ہوئی روایت ہے یا کذب کے قریب ہے تو کہتے ہیں کہ یا جھوٹی روایت ہے یا گھڑی ہوئی روایت ہے، اگر یہ کہا جائے لکان اقرب، تو یہ بات صحت سے زیادہ قریب ہے۔ چنانچہ ابن معین وغیرہ نے، یحییٰ بن معین اور دوسرے محدثین نے محمد بن فضل بن عطیہ کو کذاب کہا ہے، لیسا کذبہ ابن معین، جی جوزجانی نے کہا کہ کذاب تھا۔ امام احمد بن حنبل نے کہا کہ کیا مصیبتیں حدیثوں کے اندر لاتا ہے، بڑی بڑی مصیبتیں لاتا ہے، یعنی بالطامات الکبریٰ، ایک دم قابل اعتبار روایت نہیں۔ اور جو بڑا ابن عادی کی روایت ہے ابن خزیمہ میں، اس کا حال اللہ کو معلوم، لیکن کہتے ہیں کہ بیہقی نے نقل کیا ہے کہ وہ بھی سند جو ہے معلول ہے، وہ بھی کمزور ہے، لیکن بہرحال عمل اہل علم کے درمیان سلف کا رہا ہے کہ خطیب کی طرف توجہ کرتے تھے، اگرچہ حدیث قابل اعتبار اس باب میں نہیں ہے، نہ شاہد قابل اعتبار ہے، نہ باب کی حدیث قابل اعتبار ہے، لیکن عمل سلف سے اس بات کی تائید ہوتی ہے۔ بہرحال ممبر پر آدمی بیٹھے تو یہ نہیں کہ اس کے گرد گول دائرہ بنا کر کے دائرہ نما بن کے بیٹھے، ویسے جگہ تنگ ہو جائے گی، سب لوگ اپنی اپنی صف میں رہیں اور کوشش کریں کہ امام کو دیکھیں۔ اچھا، خطیب جب خطبہ دے تو دیکھتے ہیں عام طریقہ ہوتا ہے لاٹھی رکھی رہتی ہے یا بیت رکھا رہتا ہے، یہ عصا جس کو کہتے ہیں، تو عصا پر یا قوس پر، کمان کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے۔ حکم ابن حزم کی روایت ہے، کہتے ہیں شہیدنا الجمعہ، ہم لوگ جمعہ میں حاضر ہوئے رسول اللہ کے ساتھ، فقام متوکئا علی عصا او قوس، تو آپ لاٹھی پر یا قوس پر ٹیک لگا کر کھڑے ہوئے۔ اس سے یہ خود ہوتا ہے کہ کھڑے ہونے میں آدمی وہ تھر تھراتا نہیں ہے، گرنے کا خوف ختم ہو جاتا ہے، اس پر ایک طرح کا اعتماد ہوتا ہے، ٹیک لگاتے ہیں۔ اور دوسری یہ ہے کہ ہاتھ وغیرہ جو بعض خطیبوں کا ہوتا ہے کہ اس طریقے سے دونوں ہاتھوں کو خطبے میں پھیلاتے ہیں، جیسے عام جلسوں میں دیکھیے گا پورے جسم سے گویا حرکت کرتے رہتے ہیں اور عجیب عجیب طرح کا ایکشن دیتے رہتے ہیں۔ وہ ایکشن اللہ کی شان دیکھ لیجیے، اور ان کی وہ کیا کہیں کہ صاحب وہ خطبے میں اور ممبر پر بھی وہی ایکشن دکھاتے رہتے ہیں، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ سے اشارہ کیا کرتے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ صاحب حکم ابن حزم سے روایت ہے کہ ہم لوگ جمعہ میں حاضر ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیک لگایا عصا پر یا قوس پر، اللہ تعالیٰ کی تعریف کی، کچھ کلمات اچھے کہے، آئے تھے 7 آدمی کے ساتھ آئے تھے اپنے قبیلے سے اسلام سمجھنے کے لیے، یا 9 کے 9 تھے، 8 آدمی کچھ اور تھا، کوئی اور تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور لانے کا حکم دیا ضیافت کے لیے، کچھ دن ٹھہرے اور اسی میں جمعہ کا دن آ گیا تو جمعہ پڑھنے کے لیے گئے، کچھ کلمات خفیفات مختصر کلمات آپ نے خطبہ دیا۔ کہتے ہیں کہ اس حدیث کی صنعت کو حافظ ابن حجر نے حسن درجے کی قرار دیا۔ تو بہرحال مشروع ہے، اگر کوئی لاٹھی لیتا ہے تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے، بدعت نہیں ہے جیسا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ یہ صفت دائمی نہیں تھی، سنت دائمی نہیں تھی۔ اسے جمعہ کی حدیث نقل کرنے والے بہت سے صحابہ جیسے ابو ہریرہ ہے، انس بن مالک ہے، جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ، جو مشہور صحابہ ہیں یا مکثرین روات ہیں جنہوں نے کثرت سے روایت کی ہے، ان سے یہ حدیث منقول نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ السلام علیکم شیخ۔ وعلیکم السلام اللہ۔ جی، اگر امام کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہو تو مقتدی کرسی پر بیٹھنا ہوگا یا زمین پر بیٹھ کر اقتدا کر سکتے؟ یہ تو اس موقع کا سوال نہیں تھا، یہ جماعت سے نماز پڑھنے اور بیٹھ کر نماز پڑھنے والی کیفیت کے درمیان یہ سوال کرنا چاہیے تھا۔ بہرحال امام اگر کرسی پر بیٹھتا ہے، زمین پر بیٹھنے یا جھکنے کی صلاحیت میں نہیں ہے، پراپرلی وہ سجدہ وغیرہ نہیں کر سکتا ہے زمین پر، تو بقیہ جو لوگ رکوع سجدہ کر سکتے ہیں زمین پر اور سجدہ 7 اعضاء پر کر سکتے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ بیٹھ کر نماز پڑھیں، وہ بھی جب کہ امام مقرر امام یا کوئی غیر مقرر ہی ہو، تکبیر تحریمہ سے بیٹھ کے نماز پڑھتا ہو تب۔ عورت جمعہ کے دن نفل نماز گھر میں پڑھ سکتی ہے کیا؟ کوئی نفل نہیں ہے، مسجد آئے قدر لہ ما صلی، گھر میں نہیں پڑھ سکتی ہے۔ گھر میں ظہر کی نماز پڑھے گی اور وہی 2 رکعت سنت یا 4 رکعت سنت پڑھے گی، پھر ظہر کی فرض پڑھے گی۔ مسجد اگر آتی ہے امام کے پیچھے، مردوں کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے، ان کا اپنا بلاک ہو، تو اس میں وہ خطیب کے خطبہ پر چڑھنے سے پہلے جتنی سنت چاہے گی پڑھے گی، صلی ما قدر لہ کے حکم میں وہ بھی داخل ہے۔ گھر کے قریب ایک ہی مسجد ہے لیکن امام کا عقیدہ وحدت الوجود کا ہے، تو کیا جمعہ کی نماز اس کے پیچھے پڑھے یا گھر میں ظہر پڑھ لے؟ دوسری مسجد میں جائے، اگر وحدت الوجودی عقیدے کا حامل امام ہے، یہ عقیدہ کفریہ ہے، اس کے پیچھے جمعہ نہ پڑھے۔ دوسری مسجد کو جائے جہاں صحیح العقیدہ امام ہو، جس کے متعلق معلوم ہو، یا اگر نہیں معلوم ہے تو بھی پڑھیں، کیونکہ تہ میں جانا ٹٹولنا ضروری نہیں ہے آپ کے لیے، لیکن اگر معلوم ہے کہ وحدت الوجودی ہے تو نہیں پڑھنا۔ کوئی جو مسجد نہیں ہے تو آپ ظہر کی نماز پڑھیے، تنہا پڑھیے، اپنے گھر میں جا کے پڑھیے۔